بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور کچھ ہی دن باقی ہیں، اور ماہ رمضان المبارک پر ہم نے ایک استقبال ماہ رمضان پر ایک ایسا ویڈیو بنایا تھا جس کے بارے میں اس کی فضائل، اس کی شان اور عظمت، اس کا ادب و احترام کس طرح سے ماہ رمضان کا کرنا ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک آنے کے بعد پھر اس میں روزوں کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں جو 183 آیت نمبر میں روزوں کا حکم فرمایا ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے مالک جو مالدار ہوتا ہے تو مالدار ہونے کے بعد زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو روزہ ہے اللہ رب العزت نے روزہ اس کے پر بھی فرض کیا ہے۔ قرآن مجید کی فرقان حمید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، جیسا کہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار، پاک و صاف ستھرے بن جاؤ۔ روزے کا جو حکم تھا، بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ بہت ہی بڑا مشکل اور نہایت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ نفس پر بہت ہی بڑا گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتی ہے، کیونکہ بھوکا پیاسا، کیونکہ نفس کیا ہے، خواہشات یعنی کہ کھانے پینے چیزوں کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا نفس کو بھوکا رہنا اور نفس کو بھوکا رکھ کر پھر اس کے بعد سارا دن فجر سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک روزے کی نیت باندھ کر جو اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رہتے ہیں، تو پھر یہ نفس کے لیے بڑا گرا تھا، مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پیاری اور محبت والی ندا سے خطاب فرماتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو۔ یہ ایمان والوں کی ندا سے یعنی خطاب، یعنی کہ محبت کے ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ اگلا جو حکم ہے روزے کا، وہ روزے کا جو حکم ہے بھوکا پیاسا رہنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیار اور محبت والی ندا سے پکار کر پھر اگلا جو حکم ہوتا ہے سننے والے پر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ نہایت ہی ضروری بات ہے کہ تجربے کی بات بھی ہے، کیونکہ ہم زندگی میں ہم کسی بچے سے جب ہم کام لیتے ہیں، کسی آدمی سے بھی کام لیتے ہیں، کسی بچے سے بھی اگر ہم کام لیتے ہیں، کہ ہم پیار محبت سے جب ہم کو اس کو پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں یا کہتے ہیں، اچھی گفتگو سے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں، تو کیونکہ اگلا جو کام ہوتا ہے تو بڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پہلے اس کو پیار محبت سے سمجھا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تب اس کو وہ جو کام ہوتا ہے بڑا ہی مشکل جو کام ہوتا ہے، تو وہ سننے والا وہ پیار اور محبت سے گفتگو کو سننے کے بعد اس کے لیے وہ مشکل کام مشکل نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے جب بلایا ہے، محبت کے ساتھ بلایا ہے، اخلاق کے ساتھ بلایا ہے، اور اتنی پیار گفتگو کے ساتھ، پیاری ندا کے ساتھ بلایا ہے، تو جب دنیاوی اعتبار سے جب ہم کسی کے ساتھ پیار اور محبت اور پیاری نداز کے ساتھ جب بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر جب اس کو ہم مشکل کام دیتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے روزے کا جب حکم دے رہا ہے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین سے خطاب فرمایا، تاکہ اے ایمان والو، یہ روزہ جو تم پر نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، کیونکہ بھوکا پیاسا رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے ندا فرما کر پھر اس کے بعد روزے کا حکم، تاکہ رکھنے والے پر، عمل کرنے والے پر آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہی بتایا کہ روزہ تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا، کتب علیکم الصیام، یعنی کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا،
یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہو، یہ زمانے قدیم سے لے کر لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جب تشریف لے گئے تھے، جب آپ نے بھی روزوں کا اہتمام بھی فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، اور پچھلی امتوں پر بھی روزے کا اہتمام کیا گیا تھا، یعنی کہ روزوں کا حکم دیا گیا تھا، ان پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کیا، مہینوں کو آگے تبدیل کیا۔ لیکن ایمان والا وہ ہے جنہوں نے، چاہے وہ گرمی ہو چاہے وہ سردی ہو، سردی میں آئے رمضان یا ماہ رمضان گرمی میں آئے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ چاہے گرمی میں رکھتا ہے چاہے وہ سردی میں رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے اپنی طبیعت اپنی خواہشات کے مطابق وہ تبدیل نہیں کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ جب آئے جس وقت ہی آئے وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اب روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ روزہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا؟ فرض اس وجہ سے کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد جب روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، تو خواہشات سے رک جاتا ہے، پھر گناہوں سے رک جاتا ہے، گالی گلوچ سے رک جاتا ہے، چغلی سے رک جاتا ہے، غیبت سے رک جاتا ہے، تو گناہوں سے، صیام سے، یعنی کہ تمام کے تمام جتنے بھی جو کھانے پینا، جماع، یہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں تو اس سے رک جاتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، جماع حرام ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنا اور گناہ کی ترغیب دلانا، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا کرنا، غصہ، نافرمانی کرنا، یہ بھی تمام روزے کی حالت میں حرام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ روزہ رکھنے کے بعد ایک انسان کے لیے اتنی چیزیں جب وہ اختیار کرتا ہے، پھر اہتمام کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ متقی نہیں بنتا بلکہ متقی پرہیزگار ہے، یعنی کہ وہ خدا سے بھی ڈرنے والا بھی ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور متقی پرہیزگار اور اس کے دل میں خدائے پروردگار عالم کا ایک خوف، اتنا خوف ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ وہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ کسی چیز کی طرف، کھانے کی طرف رغبت نہیں کرتا ہے، پانی کی طرف رغبت نہیں کرتا ہے، اشیاء کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ یہی تو وہ تقویٰ ہے، یہی تو وہ ڈر ہوتا ہے اس کے دل میں کہ یار میں خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے میں نے روزہ رکھا ہو، تو پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی ڈر، یہ خوف اس کے دل میں جب ہوتا ہے تو پھر یہ تقویٰ، یعنی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ پھر حالانکہ کھانا پینا سامنے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتا، پھر وہ ہاتھ بڑھاتا نہیں، پیتا نہیں، کھاتا نہیں، بلکہ جب یہ تمام چیزیں سے رک جاتا ہے، خدا کی ڈر سے، خدا کے خوف جب اس پر طاری ہو جاتا ہے، تبھی تو یہ اس انداز سے وہ متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، پاک و صاف بن جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، یعنی کہ یہ متقین جب بن جاتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ درجے کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کھانا پینا، یہ گناہ، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو ان تمام چیزوں سے، جو گناہوں سے بچتا ہے، خواہشات سے جو بچتا ہے، یہ تمام چیزیں جو روزے کی حالت میں چغلی، غیبت، جھوٹ وغیرہ، یہ تمام چیزوں سے جو بچ جاتا ہے، یہ پھر جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، روزے کا جو مطلب ہے، روزہ کیا ہے کہ رکنے کے معنی ہے، یعنی کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ مکلف جو بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونا ہے، تو ثبات کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے ترک کرنا، اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ نفس کے لیے یہ تمام چیزیں روک دینے کا نام، یعنی کہ تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، یعنی کہ کھانے سے، پینے سے، جماع سے، یہ تمام چیزوں سے رکنے کا نام اور روزہ ہے، یعنی کہ حتیٰ کہ اپنی زبان کو جھوٹ ہو، گالی گلوچ ہو، غیبت ہو، نافرمانی ہو، گناہ کے کام ہو، یہ تمام چیزوں سے بھی رکنے کا نام بھی، یہ بھی رکنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے روزے کا جب حکم فرمایا، یہ حکم نازل کب ہوا؟ ہجرت کے 1.5 سال بعد، یعنی کہ تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان المعظم کو روزے کا حکم نازل ہوا ہے۔ یعنی کہ قبلہ جب تبدیل ہوا بیت المقدس کی طرف، جب 18 مہینے یا اس سے کم و بیش جب ہوئے، جب اس طرف نماز پڑھ کے جب پڑھا جا رہا تھا، قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا،
لیکن جب رسول پاک علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ معظمہ اور مکہ معظمہ میرا قبلہ ہو، تبھی نماز کی حالت میں قبلے کا حکم آتا ہے شعبان المعظم ہی کے مہینے میں۔ پھر اس کے 10 دن کے بعد یہ ماہ رمضان کے روزے فرضیت کا حکم نازل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پھر اس کے بعد نماز کو فرض کیا گیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا ہے، کیونکہ نماز تو سہل ہے، سبھی پڑھتے ہیں، امیر غریب بچے سب ہی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشکل اور دشوار کام تھا تو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہو جاتی ہے تو پھر وہ مال نکالنے کے لیے اس کے لیے مشکل تھا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے نفس پر بھی گرا ہوتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے پھر دوسرا حکم دیا گیا کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، اپنے مال نکال کر غریب غربا مساکین کو دیا کرو۔ یہ بھی مشکل کام تھا اس کے لیے، جو بندے انسان مومن کے لیے، لیکن یہ نکالنا ہمارے لیے فائدہ ہے ہمارے لیے، اس کے اندر آسانی ہے، مال محفوظ رہتا ہے، آفات اور بلیا سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز زکوٰۃ کے بعد پھر روزے کا حکم دیا گیا، اور روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ پھر روزہ رکھنے کے بعد یہ روزے کا حکم جب آتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے روزے کی فضیلت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بہت ساری احادیثیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جس طرح سے ڈھال کے ذریعے سے عین جنگ کی حالت میں جو ڈھال کے ذریعے سے وار جو کرتا ہے کفار کافر، تو اس ڈھال کے ذریعے سے اس کے وار کو روکا جاتا ہے، اسی طرح سے روزہ بھی ایک ڈھال ہے، یعنی کہ جہنم سے بچنے کا۔ جب تم خواہشات سے، گناہوں سے، نافرمانی سے بچتے ہو روزہ رکھنے کے بعد، تو پھر وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے، اور روزہ دار نہ جمع کرے۔ روزہ جب رہنے کے بعد روزے کی حالت میں مجامعت، یعنی کہ بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ، یعنی کہ آپس میں وہ تعلقات روزے کی حالت میں نہ کرے۔ روزے کے بعد اس کرنے کی اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں روزے دار نہ جمع کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے، فحاشی باتیں کرے، فحاشی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ان سے لڑے، اگر اس سے کوئی گالی دے تو اسے 2 مرتبہ کہے کہ میں روزے دار سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اور روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، یعنی کہ خدائے پروردگار عالم کو روزے دار کی جو منہ کی جو بو ہوتی ہے خدائے پروردگار عالم کو زیادہ پسندیدہ ہے، مشک عنبر سے زیادہ، خوشبو سے زیادہ پسندیدہ، یعنی کہ خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ خدائے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے، اس کے اوپر کرم نازل فرماتا ہے، اس سے رضا، یعنی کہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کے اوپر رحمتی برکتی نازل فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اس کو پسندیدہ ہے۔ لیکن جب وہ جسمانیت سے پاک ہے تو یہاں پر اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا یا پروردگار اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ سونگنے سنگانے سے تو پاک ہے، سونگنے سے پاک ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، خدا پروردگار عالم اس سے منزہ ہے، پاک ہے۔ یعنی کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پر کرم فرماتا ہے، رحمتیں فرماتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، ہر عمل کے اوپر اس کے اوپر جزا ہے، بدلہ دیا جائے گا، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت خود عطا فرمائے گا، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات، یہ عمل جو ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر اجر بھی عطا کرے گا، ثواب بھی عنایت فرمائے گا، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر خدائے پروردگار عالم خود عطا فرماتا ہے، اس کی جزا خدائے پروردگار عالم دینے والا ہے۔ تو اس کے اندر ہزارہا حکمتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں انشاءاللہ العزیز بعد میں اس کی تفصیل رکھا جائے گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جو روزہ رکھنے والے اسی دروازے سے ان کو میدان محشر میں بلایا جائے گا،
اور وہیں سے وہ کھاتے پیتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان، جسے روزہ رکھنے والے کو اسی دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے احادیث یہ روزوں کے متعلق آپ نے فرمایا ہے۔ پھر ایک فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کی، بغیر کسی مرض کے اگر چھوڑتا ہے تو وہ تمام زمانے میں بھی اگر روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا بدل نہیں رکھتا ہے۔ یعنی کہ آج کل لوگ جو ہے بغیر کسی عذر شرعی کی، کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے، کوئی سفر نہیں، مسافر نہیں ہوتا ہے، تو یوں ہی اپنے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دوسرے زمانے میں، دوسرے وقت میں، دوسرے سال میں بھی اگر ادا کر لے تو اس کا بدل نہیں ہوتا۔ جو ماہ رمضان کی اندر روزے رکھنے کی جو فضیلت، اس کی جو شان ہے یہ ہے، تو لہٰذا بغیر عذر شرعی کے روزے نہ چھوڑے بلکہ روزوں کا اہتمام کرے۔ کوئی عذر ہی نہیں ہے تو آپ روزے چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا حساب و کتاب آپ کو دینا پڑے گا، اس کی سزا ڈبل سزا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک روزہ رہنے میں اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے ایک روزے رہنے میں کہ اللہ رب العزت اس بندے کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ تو بتائیے آپ، ایک روزے میں یہ شان ہے، اگر وہ بندہ ماہ رمضان کے پورے روزے 29 اور 30 روزے اگر رکھے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کے لیے اللہ رب العزت اس کے لیے کیا جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک روزے کا یہ عالم ہے، تو اگر پورے روزے ماہ رمضان کے اگر رہیں گے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو ناظرین، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو آپ تمام روزوں کا اہتمام بھی کریں۔ اور روزے کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹی بات کی، اس پر عمل نہیں کرنا چھوڑا، عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے، تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ نہیں چھوڑا ہے، پھر کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑا ہے تو پھر اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رضا الہی کے لیے روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی توبہ کیجیے، اور ماہ رمضان آنے والا ہے اور روزوں کا اہتمام کیجیے، نہ ہو سکتا ہے آپ کوشش کیجیے۔ اللہ سب کو، ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب احترام کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رہنے کی توفیق بھی ہمیں عطا